شوال کی پہلی جمعرات جمعے کا وہ عمل دینے لگا ہوں کہ اگر آج کا یہ عمل تم نے نہ پڑھا تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ اگر جو شخص اس ویڈیو پر کلک آ گیا ہے کر کے اور وہ چاہتا ہے کہ عمل کے پڑھتے ہی جہاں نظر ڈالے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہو، عمل کے پڑھتے ہی لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں، تو اللہ کے سب سے بڑے ولی اللہ کا غوث پاک کا بتایا ہوا عمل شوال کی پہلی جمعرات اور جمعہ لگ چکا ہے۔ خدا را بھی اسی وقت صرف اور صرف 1 منٹ کا یہ وظیفہ بتایا ہوا میرا بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج اگر تمہاری یہ دکھ بھری زندگی رب کعبہ کی قسم خوشیوں میں نہ بدل جائے تو یہ میرا گریبان آ کر پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس گھر میں بھی شوال کی پہلی جمعرات اور جمعہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ اللہ پاک کے حکم سے 2 منٹ میں دولت مند بن جاتا ہے۔ اگر ساری دنیا نے دوستو بھائیو بہنوں آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، خدا را ہمت نہ ہارنا، حوصلہ بالکل نہ ہارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس مجرد ترین عمل کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ ہر مشکل ہر پریشانی کا 2 منٹ میں خاتمہ ہو جائے گا۔ عمل سمجھانے لگا ہوں، دیکھیں آپ کے پاس پورا دن اور پوری رات یعنی کہ 2 دن اور 2 راتیں موجود ہیں، پوری جمعرات بھی موجود ہے، پورا جمعرات کا دن بھی موجود ہے، جمعے کی رات اور جمعے کا دن بھی موجود ہے، اور شوال کے اس خاص مہینے کی پہلی جمعرات اور جمعہ آپ نے استغفر اللہ اور یا ربنا کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ یہ زندگی بھر آپ کے عمل کام آئے گا، یعنی کہ ایک بار کا عمل پوری زندگی کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہم نے بڑی بڑی تسبیحات کر لی، آپ یقین کریں دوستو، میں نے رب کعبہ کی قسم صرف پچھلے سال 2024 میں نے یہ عمل شوال کی پہلی جمعرات اور جمعے کا تقریباً 1100 سے 1200 بندوں کو یہ عمل دیا، اور یقین کریں جس کو بھی بتایا اس کے وارے نیارے ہو گئے، جس کو بھی دیا اس کی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ عمل ارجنٹ دولت کے ڈھیر لگانے والا، یہ عمل ارجنٹ ہر مشکل ہر پریشانی کو دور کرنے والا، یہ خالی جھولیوں الماریوں کو بھر دینے والا، یہ دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن میری بہنوں کا، میرے بھائیوں کا، یعنی کہ لاکھوں کا جن پر قرضہ ہے، اور یقین کریں پچھلے سال 1100 بندوں کی گواہی ہے، یعنی کہ 1100 بندوں کو یہ عمل تقریباً بتایا گیا، اور انہوں نے واپسی میں جو گواہی دی بتایا، کسی نے کہا ہمیں فوری طور پر ہم مالا مال ہو گئے، کسی نے کہا ہمارے اوپر سے قرضے ادا ہو گئے، کسی نے کہا ہم بے اولاد تھے ہمیں اولاد مل گئی، کسی نے کہا ہمیں رشتہ چاہیے تھا رشتے مل گئے، یعنی کوئی بیمار تھا اس کی بیماری دور ہو گئی، کوئی کسی کے گھر میں جھگڑے تھے، شوہر مارتا تھا، ساس ظلم کرتی تھی، دشمن کوئی ان کے اوپر حاوی تھا، ہر بندے کا مسئلہ 100% گارنٹی سے حل ہو گیا۔ بس عمل کے پڑھنے کے بعد لوگوں نے اپنی تمام مقصدوں، حاجتوں، پریشانیوں کے لیے دعا مانگی، اور جس کی جو پریشانی تھی تمام پریشانیاں مصیبتیں دور ہو گئیں۔ کئی لوگوں کے گھر میں فوری طور پر کوئی غیبی طریقے سے کوئی اللہ کا ولی آیا، کوئی نیک بندہ آیا اور دروازے پر آ کر ہاتھ میں پیسے رکھ کر گیا۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اب عمل سمجھے، دیکھیں آپ نے آج شوال کی پہلی جمعرات اور جمعہ جہاں دل کرے بیٹھے، دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، عمل آپ نے سمجھنا ہے۔ اس عمل کی پہلی شرط سن لیں، پہلی شرط آپ کی یہ سن لیں آپ نے کہ اب دیکھیں 4 منٹ ہو گئی ہیں، اب آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو موبائل سے بالکل ٹچ نہیں کرنا، بالکل اپنے ہاتھوں کو موبائل سے ہٹا دیں، یہ پہلی شرط ہے، کیونکہ اگر آپ 1 سیکنڈ بھی ویڈیو آگے کر دیں گے نا، جو چیزیں بتانے لگا ہوں یہ خفیہ راز غوث پاک کا شوال کی پہلی جمعرات جمعے کا، سب کچھ ضائع ہو جائے گا، یقین کیجئے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر عمل نہیں سمجھیں گے تو۔ دیکھیں یہ صرف اور صرف آدھی سے 1 منٹ کا عمل ہے، یعنی کہ آدھی سے 1 منٹ میں پورا عمل پڑھ لیں گے، اور یہ آدھی سے 1 منٹ کا عمل خدا کی قسم فقیر بھی ہوگا نا، روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی ہوگا، رب کعبہ کی قسم فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا۔ اب عمل سمجھیے گا، سب سے پہلے آپ نے دیکھیں شوال کی جمعرات اور جمعہ ہے جہاں دل کرے بیٹھ جائیں، اور کوشش کریں کسی وقت کی نماز کے بعد بھی پڑھ لیں، یعنی کہ دیکھیں جمعرات کو بھی 5 وقت کی نمازیں مل رہی ہیں آپ کو، اور جمعے کو بھی
चाहे तो इन दोनों दिन में जितनी नमाजें हर नमाज के बाद पढ़ें, या तो किसी एक नमाज के बाद भी पढ़ लें। नमाज के बाद अगर भूल जाते हैं तो चलते फिरते पढ़ लें, घर में बैठकर पढ़ लें, कारोबारी जगह पर, दुकान, ऑफिस, जहाँ पर पढ़ सके पढ़ लें। ये अमल वो मेरे बहनें भाई जिनके कारोबार नहीं चलते, जिनकी दुकानों पर सन्नाटे हैं, गाहक नहीं आते, खुदा की कसम सिर्फ एक जुमेरात जुम्मा भले अपने घर में बैठकर भी पढ़ लो, चाहे दुकान में बैठकर पढ़ लो। रिज़्क में इतनी बरकतें होंगी, दुकान पर इतनी गाहकी बढ़ेगी कि आपकी अक्लें हैरान रह जाएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई रब के कलाम में बड़ी ताकत है, रब के नामों में बड़ी ताकत है। ये अमल अर्जेंट दौलत के ढेर लगाने वाला, ये अर्जेंट बड़ी से बड़ी हाजत को, बड़ी से बड़ी मुराद को फौरी तौर पर पूरा कर देने वाला, ये दुनिया का मुजर्रिब तरीन अमल है। इस अमल को वो लोग भी पढ़ लें जिनके घर खाली, दुकान खाली, मकान खाली, कंगाली, गुर्बत, गरीबी, लाचारी है, या बड़ी से बड़ी बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। हर तरह की मुश्किल में, परेशानियों में गिरा हुआ बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी में रब्बे काबा की कसम सिर्फ एक बार ही अमल कर ले, मैं इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। यह अमल खाली झोलियों, अलमारियों को 2 मिनट में दौलत से, पैसों से भर देता है। अब सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल शुरू करना है। यह अमल शुरू करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सुकून से, इत्मीनान से बैठ जाएं तो एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। और याद रखिएगा, अगर जिस मेरे बहन भाई को दुरूद शरीफ याद है तो वो लाजमी पढ़ ले, क्योंकि अगर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे तो अमल की ताकत मज़ीद बढ़ जाएगी। ये याद रखिएगा। देखिए, इस अमल का और किसी भी अमल का दुरूद शरीफ कोई ज़रूरी नहीं होता पढ़ ले। देखिए, अगर जिसको आता है, जो मेरे बहन भाई जानते हैं, वो कम से कम एक बार लाजमी पढ़ लें। इससे ज़्यादा पढ़ना चाहें 3 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, 11 पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, कोई सा भी पढ़ लें। देखिए, दुरूद इब्राहिमी याद है वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो भी तुम्हें याद लगे, जो भी तुम पढ़ना चाहो वो दुरूद शरीफ पढ़ लेना। और फौरी तौर पर दुरूद पाक पढ़ते ही तमाम दुखियारी, परेशान बहनें, मेरे भाई, दोस्त, अहबाब, दुरूद शरीफ पढ़ते ही पहला वजीफ़ा अमल का, दोस्तों, भाइयों, बहनों, मुजर्रिब तरीन वजीफ़ा इस अमल में पहले नंबर पर जो शामिल करना है, आपने इस अमल के पहले नंबर पर दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ लिया, और फौरी तौर पर आपने, दोस्तों, भाइयों, बहनों, पहला वजीफ़ा सामने आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए, ये 2 वजीफ़े हैं इस अमल में और एक खुफिया अल्फाज भी है। 3 वज़ाहिब पर मुश्तमिल पूरा अमल है जिसे बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। गारंटी मेरी है। इस अमल को मैं देखिए, मैं हर अमल को चैलेंज करता हूँ, कोई ना कोई वक्त देता हूँ। 1 घंटे का मेरा चैलेंज है। गुर्बत, गरीबी, लाचारी, कर्जों से छुटकारा, बड़ी से बड़ी बीमारी, हर तरह की मुश्किल परेशानी, 1 घंटे का इंशाअल्लाह चैलेंज है। अल्लाह पाक ने चाहा तो इतना तेज़ तरीन असर करेगा ये अमल। ये अमल गोली की स्पीड से भी तेज़ असर करता है। यानी कि यहाँ पढ़ लिया, यहाँ गुर्बत और गरीबी का खात्मा, यहाँ पढ़ लिया, यहाँ कर्जों से छुटकारा, यहाँ पढ़ लिया, यहाँ बीमारियाँ दूर, परेशानियाँ दूर, घर में झगड़े ख़त्म, जालिम का जुल्म ख़त्म, दुश्मन की दुश्मनी ख़त्म, रूठे हुए वापस आ जाएंगे। जो जाना चाहता है वापस ना जाएगा। अगर कोई मेरी बहन, मेरा भाई, जिनका कोई महबूब है रूठ कर जा चुका है, खुदा की कसम इस अमल को पढ़ के हाथ उठा लें। आप यकीन करें, उस बंदे के लिए जैसे ही आप दुआ करेंगे कि फ़लाह बंदा, मेरे मौला, अल्लाह पाक, फ़लाह बंदा मुझे छोड़कर जा चुका है, नफ़रत करता है, पहले मोहब्बत करता था, इसके दिल में मोहब्बत पैदा कर दे मेरे मौला, इसको वापस कर दे, इसे लौटा दे। आप देखेंगे कैसे वो मचलता है, कैसे बेकरार होता है आपके लिए। यकीन करें, ये अमल दुश्मन के लिए दुआ कर लें, या अल्लाह मेरा ये फ़लाँ दुश्मन है, इसके दिल से दुश्मनी ख़त्म कर दे, इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे। आप जो दुआ मांगेंगे इस अमल को पढ़ने के बाद पूरी होगी। आपको शोहर मारता है, सास मारती है, जुल्म करते हैं, आप ये दुआ कर ले, मेरे मौला इनको राह रास्त दिखा, मेरे मौला इनके जुल्म को ख़त्म कर दे, मेरे मौला इनको सीधा रास्ता दिखा, मेरे मौला इनको नेक हिदायत दे। यकीन करें, आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। बीमार हैं, कर्ज़ों में हैं, परेशान हैं, घर में गुर्बत है, गरीबी है, चाहते हैं कि अर्जेंट कोई दौलत का वसीला बन जाए, कोई रास्ते बन जाए, तो हाथ उठाकर दुआ करें, मेरे मौला घर में गुर्बत है, गरीबी है, फाके है, मेरे मौला गैब से रिज़्क़ और दौलत का बंदोबस्त कर दे। जो मांगना चाहते हैं मांगे। आज मांग मांग कर थक जाएंगे, लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। अब आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ अगर पढ़ना हो पढ़ लें, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आज शव्वाल की लाडली पहली जुमेरात और जुम्मा आपने फौरी तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अस्तग़फिरुल्लाह 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 तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा। अगर मौजूद हो तो, और ना हो तो अपने सीधे हाथ पर गिनती करते हुए देखें। आपने अस्तग़फिरुल्लाह को बेशुमार बार पढ़ा होगा।
اور میں نے پہلی عمل کی شرط رکھی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو موبائل سے ہٹا لیں۔ یہ بار بار آپ کو خارش ہوگی نا کہ یہاں کروں وہاں کروں آگے پیچھے کرتا رہوں، ساری چیزیں رب کعبہ کی قسم مس کر جاؤ گے۔ پھر مجھے شکوہ شکایت نہ کرنا، پھر مجھے ایک لفظ بھی اگر کسی نے بول دیا نا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر بات اچھی نہیں ہوگی، پھر ہوگی بات خراب۔ کیونکہ آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی طرف سے جلد بازی میں بے دلی سے بے ترتیبی سے وظیفے پڑھتے ہیں اور مجھے شکوے شکایت کرتے ہیں کہ وظیفہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اپنے ساتھ یہ ظلم نہ کرو، یہ موقع پھر نہ ملے گا۔ شوال کی پہلی جمعرات غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استغفر اللہ یا ربنا، اور ایک اور خفیہ الفاظ جو بتاؤں گا، ان تین وظائف کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر بتائی ہوئی تعداد میں آج تک تاریخ گواہ ہے، جس نے بھی اس عمل کو پڑھا رب کعبہ کی قسم مالا مال ہو گیا۔ یہ میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے، یہ وہ نہیں کہ اپنی طرف سے آپ کو بنے بنائے وظیفے دے دیے یہاں وہاں سے اٹھا لیا۔ ہمیشہ آپ کو وہ وظیفے بتائے ہیں جس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہو، جس کو لاکھوں لوگ دنیا جہاں میں پڑھ کے، جن کو حالات جن کے بدلے ہوں۔ یہ بنے بنائے وظیفے نہیں ہیں میرے دوستوں، یہ وہ خفیہ تسبیح ہے، یہ وہ راز ہے کہ بس جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے رب کریم کی قسم اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے استغفر اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ دیکھیں استغفر اللہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، بلکہ یہ وہ روشنی ہے جو زندگی کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے ہر غم کا حل نکالتا ہے، ہر تنگی سے نجات دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ دولت کے دروازے بند ہیں، برکت نہیں آ رہی، کوئی کام نہیں بن رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال پر بوجھ ہے، شاید کوئی ایسا گناہ ہے جو رکاوٹ بنا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی استغفار کہتا ہے زمین و آسمان میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ حدیث قدوسی میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو لیں اور تم توبہ کر لو تو میں انہیں معاف کر دوں گا اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دوں گا۔ حضرت حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ بارش نہیں ہو رہی، دوسرا آیا کہنے لگا میرے پاس اولاد نہیں ہے، تیسرا آیا کہنے لگا میری زمین بنجر ہو گئی ہے، چوتھا آیا کہنے لگا غربت سے پریشان ہوں۔ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو، کیونکہ استغفر اللہ ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ تو دیکھیں آج اس لاڈلی جمعرات اور جمعے کو جب آپ استغفر اللہ سے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا ہے کہ استغفر اللہ پڑھنے والے کا رزق دولت اسے پیسہ آسمان سے بارش کی طرح برسایا جائے گا، یعنی کہ استغفر اللہ پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ رہ نہیں سکتا۔ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے، یہ کوئی میں نہیں بتا رہا دوستوں۔ اور جب آپ ایک خاص تعداد میں ایک خاص دو وظیفوں کے ساتھ استغفر اللہ کو شوال کی پہلی جمعرات اور جمعے کے دن ایک خاص ترتیب میں تعداد میں پڑھ لیتے ہیں تو یقین کیجئے گا دوستو بھائیو بہنوں آپ پر ایسی دولت کی بارش ہوتی ہے کہ آپ کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے ہوئے آپ نے یہ لاڈلا وظیفہ اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں؟ آپ نے صرف اور صرف اپنے پورے سیدھے ہاتھ پر جتنی انگلیاں انگوٹھا ہے ہر انگلی پر 3 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلی انگلی پر 3 بار پڑھا، دوسری انگلی پر 3 بار پڑھا، تیسری انگلی پر بھی 3 بار پڑھ لیا، چوتھی پر بھی 3 بار، انگوٹھے پر 3 بار، یعنی کہ پورے ہاتھ پر 15 بار پڑھنے کی گنجائش ہے۔ تو آپ نے صرف اور صرف 15 بار استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ 15 بار استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ کے آپ نے اس مجرب ترین عمل میں، آپ نے اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے عمل میں استغفر اللہ کا وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں 15 بار ہی پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ 15 بار استغفر اللہ کو پڑھیں گے تو فوری طور پر آپ نے استغفر اللہ کا وظیفہ جیسے ہی آپ نے پڑھ لیا تو فوری طور پر آپ نے استغفر اللہ کو 15 بار پڑھنے کے بعد فوراً اسی وقت آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اور یاد رکھیے گا
آج اگر ایک بار بیٹھ جائے نا کسی جگہ پر عمل پڑھنے کے لیے تو بنا کسی سے بات کیے آپ نے پورا عمل کمپلیٹ کر لینا ایک جگہ پر بیٹھ کر۔ اگر خدا نہ خواستہ دیکھیں اکثر وظیفے اثر نہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وظیفہ پڑھتے پڑھتے کسی کو جواب دے دینا یا کوئی آپ کو بلا لے تو آپ کی توجہ ہٹ جائے عمل کی جانب سے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں عمل ہمیشہ فارغ وقت میں پڑھیں، پوری توجہ سے دل سے پڑھیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو آواز دے دے اس دوران اور آپ کا عمل ٹوٹ جائے، دیکھیں جس طرح نماز پڑھتے ہیں کہیں توجہ چلی جاتی ہے، کئی بندہ کسی کو جواب دیتا ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے نا، اس طرح خاص عمل بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو آپ نے پھر دوبارہ سے ریپیٹ کر لینا ہے اور کوشش کرنا اس جمعرات جمعے کو وقفے سے اس عمل کو پڑھتے رہیں، دینی کہ صبح ایک بار پڑھ لیا، ایک بار دوپہر، ایک بار شام جمعرات میں، اور اسی طرح جمعے میں بھی، کیونکہ یہ عمل 2 دن کا ہے اور دونوں میں سے ایک دن بھی اگر آپ نے بتائی بھی تعداد میں ایک بار بھی پڑھ لینا کافی ہے، لیکن پڑھ بھی لیں گے تو اگر کوئی چھوٹی موٹی مسٹیک بھی ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ عمل کے فائدے ڈبل نہیں ٹرپل چوپل ہو جائیں گے اللہ پاک نے چاہا تو، کیونکہ یہ رب کو راضی کرنے والا، رب سے خزانوں کو لوٹنے والا شوال کی پہلی جمعرات جمعہ، یہ موقع ضائع نہ کرنا۔ یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ گھر سے فاقے غربت غریبی کا خاتمہ نہیں ہوتا، ساری زندگی وظیفے پڑھ لیے لیکن حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، تو زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے، خالی جھولیاں خالی الماریاں فوری طور پر بھر جائیں گی۔ اب آپ نے فوری طور پر سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ ہر طرح کی مشکل پریشانیوں کو، بیماریوں کو، تنگ دستیوں کو دور کرتا ہے۔ جیسے ہی 15 بار استغفر اللہ کو پڑھ لیا، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ، دوستو بزرگوں بھائی بہنوں، جو آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے، یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یہ دنیا کا سب سے چھوٹا مگر ساتھیوں بھائی بہنوں کمالات میں دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ جب کوئی یا ربنا کہتا ہے تو یہ صرف ایک آواز نہیں ہوتی، یہ ایک ایسی پکار ہے جو عرش الہی کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یہی وہ لفظ ہے جو انبیاء نے مشکلات میں کہا۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے یا ربنا کہا، اللہ نے انہیں باہر نکال دیا۔ حضرت موسیٰ نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر یا ربنا کہا، اللہ نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت ایوب بیماری میں مبتلا تھے، یا ربنا کہا، اللہ نے شفا دے دی۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، برکتیں ختم ہو جائیں، رزق کے دروازے کھل جائیں، تو اسے یا ربنا کی حقیقت سمجھنی ہوگی۔ یہ وہ صدا ہے جو جب دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے تو زمین پر نہیں رہتی، سیدھا عرش پر جاتی ہے، اور اللہ جواب میں کہتا ہے میرے بندے میں حاضر ہوں، کہو کیا چاہتے ہو۔ اب آپ نے آج کے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر یا ربنا کرتے ہوئے اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ بھی 15 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں وظیفے کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا، اگر ایک وظیفہ بھی بتائی ہوئی تعداد میں کم یا زیادہ کر لیا، پورا کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ پھر مجھے شکوے شکایت نہ کرنا، پھر مجھے گلے نہ کرنا، کیونکہ یہ عمل رب کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ اس عمل کو صرف پچھلے سال میں نے 1100 بندوں کو بتایا تھا، اور جس کو بھی بتایا وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی کسی نے شوال کی پہلی جمعرات کو پڑھا، کسی نے پہلے جمعے کو پڑھا۔ یہ 2 دن ہیں، یہ بڑے ہی برکت والے رحمت والے دن ہیں۔ خدا کا واسطہ ان دنوں کو ضائع نہ کرنا۔ آج کے دن یہ اگر تم نے ضائع کر دیے، پورے سال کا، پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ یا تو پورا سال، پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھا لو، لوگوں کے تانے سن لو، لوگوں کی باتیں سن لو، یا آج ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ یا ربنا بھی 15 بار پڑھ لیا، تو فوراً سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دیکھیں استغفر اللہ اور یا ربنا کے بعد ایک اور عظیم راز جو رزق کے دروازے کھولنے اور دولت کی برسات کرنے والا ہے، وہ سورہ کوثر ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو جنت کے سب سے بڑے دریا الکوثر کا راز رکھتی ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو فقیر کو، یعنی کہ فقر کو مٹاتی ہے، دولت کو کھینچ کر لاتی ہے، اور دلوں میں سکون اور روح میں روشنی بھر دیتی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے چھوٹا مگر سب سے طاقتور خزانہ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا والوں کو تانا و تشنی کے جواب میں تسلی دی تو فرمایا، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ یہ صرف جنت کا دریا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی کوثر کے اثرات وہی ہیں
جو جنت میں ہوں گے، یعنی لامحدود رزق، برکت اور ایسا گناہ یعنی ایسی گنی کہ انسان کسی کا محتاج نہ رہے۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے سورہ کوثر کو کثرت سے پڑھا اس کے مال میں برکت ہوگی، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اور وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ یہ وہ سورہ ہے جو غریبی کو مٹا دیتی ہے، جو بے برکتی کو ختم کر دیتی ہے، جو مغفل دروازے کھول دیتی ہے، جو حیرت انگیز طریقے سے دلوں کو یعنی آپ سے دولت کو آپ کی جھولی میں ڈال دیتی ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر میں رزق کی تنگی ہو اور وہ سورہ کوثر کو پڑھ لے تو وہ شخص رزق کی بارش میں بھیگ جائے گا اور اتنا پائے گا کہ سنبھال نہ سکے گا۔ یہ وہ بات عام نہیں ہے، حقیقت ہے۔ تاریخ میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سورہ کوثر کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور ان کے حالات حیرت انگیز طور پر بدل گئے۔ تو آج آپ نے اگر کسی ایسی چیز کے خواہش مند ہے جو ناممکن لگتی ہے، چاہے وہ دولت ہو، کاروبار میں برکت ہو، زمین و جائیداد ہو، یا کوئی ایسا خواب جسے پانے کی امید کمزور ہو چکی ہو، تو سورہ کوثر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر میں ایسا نور ہے جو غربت کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دولت کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ نے خود اپنے محبوب کو عطا کیے، تو سوچیں کہ جب کوئی انہیں سچے دل سے پڑھے گا تو کیا ہوگا۔ استغفر اللہ گناہوں کی رکاوٹیں ہٹائے گا، تقدیر بدلے گا اور رزق کی چابی کھولے گا، اور یا ربنا اللہ کی رحمت کو کھینچ کر لائے گا۔ ایسی جگہ سے مدد آئے گی کہ جہاں سے غمان بھی نہ ہوگا۔ اور سورہ کوثر رزق، دولت، برکت اور خوشحالی کا وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ مل جائیں تو زندگی میں ایسا انقلاب آ جائے گا۔ آج اس شوال کی پہلی جمعرات اور جمعے کے دن اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو مگر وہ سچے دل سے استغفر اللہ یا ربنا اور سورہ کوثر کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو آسمانوں کے خزانے دروازے خود بخود کھل جائیں گے، دولت اس کی طرف کھینچی چلی آئے گی اور ایسی برکت نازل ہوگی کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ وہ راز ہے جو صرف خوش نصیبوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ تو دوستو، بھائیو بہنوں، آپ نے اس عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور فوری طور پر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، آپ نے آج کے اس عمل میں سورہ کوثر کو شامل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے 3 بار جیسے ہی سورہ کوثر پڑھ لیا، اور دوستو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ جو میرے بہن بھائی خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا عمل کی خاص اجازت چاہتے ہیں وہ اپنا نام کمنٹس میں لازمی لکھ دیجیے گا۔ اب دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، اس چینل پر پیر ابراہیم شاہ پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا آتے بھی رہتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن جب ویڈیو ہمیشہ نئی اپلوڈ ہو سب سے پہلے ملتا رہے۔ دوستو، بھائی بہنوں، لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں درود شریف سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اگر پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیے گا، نہیں تو صرف دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر خوب ساری دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے دوستو، بھائیو بہنوں، اللہ حافظ۔